القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محموز فا از باب افتعال، باب افتعال سے محموز فا کی گردان۔ الاتمار، فرما برداری کردن۔ اتمار مصدر ہے اور اس کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنا۔ اب اس کے صرف صغیر گردان دے رہے ہیں۔ ایتمر یاتمر ایتمارا فهو مؤتمر وأوتمر یؤتمر ایتمارا فهو مؤتمر، الامر منه ایتمر والنهی عنه لا تأتمر، الظرف منه مؤتمر۔ اب محموز فا باب افتعال سے محموز فا کے صیغے ہیں، ان میں بہت ساری تعلیلات ہوئی ہیں اور انہی قواعد کی روشنی میں ہوئی ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع باب کے اندر، شروع فصل کے اندر بیان کیا ہے۔ ان میں سے کچھ قواعد کی طرف یہاں اشارہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں در ماضی معلوم مؤمر حاضر معروف و مصدر قاعدہ ایمان جاری شدہ، ماضی معروف کے اندر یعنی ایتمرہ کے اندر، اور امر حاضر معروف کے اندر یعنی یہ جو امر ہے ایتمر اس کے اندر، و مصدر اور مصدر کے اندر یعنی ایتمارن کے اندر، اس کے اندر ایمان والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سمجھتے ہوئے چلتے ہیں، اگرچہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ان قواعد کو بیان کیا اور عملی طور پر ان کو سمجھایا بھی ہے، لیکن یہاں ہم ان قواعد میں سے کچھ قواعد کو یہاں تعلیل میں جاری کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان تینوں کو لے لیتے ہیں، فعل ماضی معروف اور امر حاضر اور اسی طرح مصدر۔ سب سے پہلے ہم ایمان والا قاعدہ کو سمجھتے ہیں۔ یہ قاعدہ نمبر 2 ہے جو مصنف نے بیان کیا تھا، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ حمزہ ساکنہ جو حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ 3 مثال دیتی مصنف اس کی، آمنا، اومنا اور ایمانن، اور اسی کو ایمانن والا قاعدہ سے تعبیر کیا ہے مصنف نے، اور آگے بھی تعبیر کریں گے۔ تو جیسے ایمانن ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہاں حاشیے میں آپ اس کی تعلیل دیکھ سکتے ہیں کہ ایمانن اصل میں تھا ایمانن، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد چونکہ واقع ہے لہذا حمزہ ساکنہ کو ما قبل کی حرکت یعنی فتح کے موافق حرف علت سے بدل لیا ہم نے، اور یہ بدلنا وجوباً ہے، تو ہو جائے گا ایمانن۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ماضی کو، یہ ای تمرہ ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا ای تمرہ، ای تمرہ تھا۔ اب جو ہم نے قاعدہ نمبر 2 پڑھا تھا کہ ہر وہ حمزہ ساکنہ جو حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ تو یہاں پر یہ حمزہ ساکنہ اور یہ حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہے، لہذا اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت یعنی ہم یا سے بدل دیں گے، تو ہو جائے گا ای تمرہ۔ یہی اجرا ہوگا، یہی تعلیل کی جائے گی ایتمار کے اندر، مصدر کے اندر، اور فعل امر ایتمر کے اندر، یہ بھی اصل میں ایتمار اور ایتمر تھا، اسی قاعدے کے حساب سے اس میں تعلیل کی گئی ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ نے بتایا ہے کہ ودر ماضی مجہول قاعدہ اومنا، ماضی مجہول کے اندر اومنا والا قاعدہ جاری ہوگا۔ ماضی مجہول کون سا ہے؟ ماضی مجہول ہے یو تمرو کے اندر اومنا والا قاعدہ جاری ہوگا، یعنی وہی قاعدہ نمبر 2 ایمان والا قاعدہ۔ تو قاعدہ کیا تھا؟ قاعدہ یہ تھا کہ ہر وہ حمزہ ساکنہ جو حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، جیسے اومنا۔ تو اومنا اصل میں کیا تھا؟ اومنا اصل میں تھا اؤمنا،
اب اس میں جو ہے حمزہ ساکنہ حمزہ متحرک کے بعد واقع ہوا ہے، لہذا اس کو ماقبل کی حرکت یعنی ضمہ کی موافق حرف علت یعنی واو سے بدلنا واجب ہے، لہذا ہم نے حمزہ کو واو سے بدل دیا تو او مینا ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح او تو میرا اصل میں او تو میرا تھا، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرک کے بعد واقع ہے، لہذا ماقبل کی حرکت یعنی ضمہ کے موافق حرف علت یعنی واو سے ہم نے حمزہ کو بدل دیا تو او تو میرا ہو گیا۔ کہہ رہے کہ ودر مضارع معلوم قاعدہ راسن، مضارع معلوم کے اندر راسن والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ یا تمر اصل میں یا تمر تھا، اس کے اندر قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا ہے یعنی راسن والا قاعدہ۔ ہر وہ حمزہ منفردہ جو ساکن ہو اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت یعنی فتح کے بعد الف اور ضمہ کے بعد واو اور کسرہ کے بعد یا سے بدلنا جائز ہے، جیسے راسن۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں راسن تھا، حمزہ منفردہ ساکن فتح کے بعد واقع ہوا ہے، لہذا حمزہ کو ماقبل کی حرکت یعنی فتح کے موافق حرف علت الف سے بدل دیا گیا تو راسن ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح یا تعمیروں کے اندر بھی تعلیل کی گئی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ودر مضارع معلوم ودر مجہول و فاعل و مفعول و ظرف قاعدہ بوسن، فعل مجہول کے اندر اور فعل اس میں فاعل کے اندر اور اس میں مفعول اور اس میں ظرف کے اندر بوسن والا قاعدہ جاری ہوا ہے، یعنی یہ قاعدہ نمبر 1 ہی جاری ہوا ہے کہ ہر حمزہ منفرد ساکنہ جو ساکن ہو اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت یعنی فتح کے بعد الف اور ضمہ کے بعد واو، یہاں ضمہ کے بعد واو ہے تو معتمرن اور معتمرن اور ضرب جو ہے معتمرن، یہ تینوں جو اصل میں کیا کیا تھے؟ معتمرن معتمرن اور معتمرن، بوسن والا قاعدے کے موافق ان کے اندر تعلیل کی گئی ہے۔ محموز فا از باب استفعال، باب استفعال سے محموز فا کی گردان۔ الاستئذان اذن خواستن اجازت طلب کرنا، استأذن یستأذن استئذانا، اس طرح کی گردان ہوں گی۔ اور باب استفعال کے سیغوں کے اندر بھی تعلیلات محموز کے جو قواعد بیان کیے گئے اس کی روشنی میں کی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں سیغ این باب و دیگر ابواب ثلاثی مزید بقیاس سیغ سابقہ باید فہمید برآوردن تعلیلات آن دشوار نیست۔ اس باب یعنی باب استفعال اور ثلاثی مزید فی کے جو دیگر ابواب ہیں ان میں جو تعلیل کی جائے گی وہ جو سابقہ کے اندر تعلیلات بیان کی گئی اس کی روشنی میں کی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے، اور ان تعلیلات کو کرنا دشوار نہیں ہے۔ یعنی جس طرح باب افتعال مثال کے طور پر باب افتعال ایتمرا اصل میں ایتمرا تھا، اسی طرح باب استفعال کا جو ماضی کا صیغہ ہے ماضی معروف کا استأذن یہ اصل میں استأذن تھا، اور جس طرح ایتمرا کے اندر ہم نے تعلیل کی ہے جس قاعدے کی روشنی میں، اسی طرح استأذن کے اندر بھی وہی تعلیل ہوگی۔ اسی طرح مضارع معروف کے اندر، مضارع مجہول کے اندر، اس میں فاعل کے اندر، اس میں مفعول کے اندر، اس میں ظرف کے اندر، ماقبل کے اندر جس قواعد کی روشنی میں تعلیلات کی گئی ہے اسی قواعد کی روشنی میں یہاں بھی تعلیل کی جائے گی۔ اور اس طرح مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر محموز کی بحث کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 2 فائدے ذکر کیے۔